سامنے آتی ہیں، کچھ مثبت چیزیں ہیں، کچھ منفی چیزیں۔ مثبت یہ ہے کہ الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمان ایسی جگہوں پر جمع ہوتے ہیں، مختلف ممالک، اور صرف ممالک ہی نہیں، مختلف مسالک کی، ممالک بھی مختلف ہیں، مسالک بھی مختلف۔ شافعی اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، حنفی نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، حنبلی کا بھی ایک طریقہ ہے، اور امام مالک کے پیروکار بغیر ہاتھ باندھے ہوئے نیچے ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھتے۔ سب وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، لڑنے کی بات بھی نہیں، ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں، لڑنے کی بات نہیں۔ لکھا ہے کہ جب امام شافعی رحم اللہ تعالی، جو کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحم اللہ تعالی امام محمد سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنا مسلک اختیار کیا۔ اس میں کوئی ظاہر سی بات، اس میں بڑی تعداد ان کے ماننے والی، سب سے بڑی تعداد اگر دیکھا جائے تو احناف کی ہے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں۔ ساری دنیا میں چاروں ائمہ میں سب سے زیادہ پیروکار امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر اہل علم کہتے ہیں فی زمانہ، اللہ کرے کہ اسلام پوری طرح نافذ ہو، افسوس کا اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، 50 سے 52 53 54 چھوٹے چھوٹے ہیں، دبئی چھوٹا سا ہے، شارجہ چھوٹا سا ہے، جان کے دشمنوں نے الگ الگ کر دیا، کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے تو متحد ہو جائیں گے۔ ملت عثمانیہ کو تباہ کر دیا گیا، مسلمان خود اس میں بہت سے ایسے ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا۔ تو اتنے ممالک ہیں، کہیں ایک جگہ بھی پوری طرح اسلام اپنے پورے اصولوں کے ساتھ نافذ نہیں ہے، اور کوشش ہو رہی ہے بعض جگہوں پر ہمارے پڑوسی ممالک میں کہ ایسا ہو جائے آہستہ آہستہ کر کے، تو لیکن وہ بھی ایک آدھ ہی ہوگا، اور اس کی بھی قوت کمزور ہے۔ لیکن اگر کہیں پوری طرح نافذ ہو سکتا ہے تو احناف کے اصول پہ نافذ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ احناف کے امام صاحب کے شاگردوں نے امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ بڑے قاضی تھے، قاضیۃ القضاء، بڑے قاضی تھے، انہوں نے سارے فیصلے، کیونکہ سامنے آتے رہے مسائل، دونوں اس پر فیصلے کیے، تو وہ مسائل آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی کہیں پہ اسلام نافذ صحیح طریقے سے ہوگا تو احناف کے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ مقصد نہیں تھا کہنے کا، مقصد ہر مسلک کا، بقول ہمارے والد صاحب رحم اللہ تعالیٰ ایک شعر پڑھتے تھے کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی سے پیار کرے۔ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی مسلک ہے، مذہب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہندو سے بھی پیار کرو، عیسائی سے بھی پیار کرو، اور یہاں بھی یہ ہے کہ عیسائیت سے نفرت ہو، عیسائی سے، کافر سے، کفر سے نفرت ہو، کافر سے نہ ہو۔ آج کفر کے طریقے اختیار کرنے ہم، اور کافروں کی برائیاں کر رہے ہیں، کفر کے سر کے بال کافروں کی طرح، گال کافروں کی طرح۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، منفی بات یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں جو مسلمان نظر آتے ہیں، ابھی بھی اکابر کے طرز کے لوگ موجود ہیں۔ کیفیات میں فرق ضرور ہے، لیکن ان کا سراپا، ان کا نقناق نقشہ، ان کی چال ڈھال، ان کا طرز زندگی، طرز حیات اکابر صحابہ کے طریق پر موجود۔ یہ دنیا میں مفقود ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے۔ حرمین کہاں سے لوگ آتے ہیں، اس ڈھب کے لوگ نہیں ہوتے، بہت شاذ و نادر، 1000 میں ایک ہونا کوئی ہونا نہیں ہے، 1000 میں ایک ہونا کوئی ہونا نہیں۔ تو یہ بھی ہماری، یہ کس کا فیض ہے؟ یہ ہمارے جو بر صغیر میں اولیاء اللہ اتنے گزرے، یہ ان کا فیض ہے۔ رنگ پختہ رکھا، رنگ پختہ، کیسا مسلمان بننا؟ ایسا بننا ہے جیسے صحابہ تھے، دوسرا کوئی نہیں ہو، ورنہ توحید بہت ہے، چہرہ سنت سے خالی، ہر چیز کو میں فتاوے دینا، چہرہ سنت سے خالی، لباس سنت سے خالی، تو یہ صرف زبانی ہے، زبانی کلام۔
اور جو ہمارے اکابر اور ہمارے دیار میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ ہمارے اکابر نہیں اکابرین بہت بڑی تعداد میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، برسوں نہیں صدیوں سے محنت کی، آج بھی ان کا رنگ باقی ہے الحمدللہ. یہ دیکھ کر یہاں پہ یہ خوشی ہوتی. تو وہاں پہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ سب مسلک کے لوگ نماز پڑھنے لڑ کوئی نہیں رہا ہے. یہ نہیں کہ تم ایسے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تم ایسے کیوں ہاتھ باندھتے تم. اور اس کی وجہ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی تمام ادائیں محبوب ہیں. محبوب ہے تو اس کی ادا بھی محبوب ہے. جس کو اللہ کا محبوب بننا ہے وہ اللہ کے محبوب کی ادائیں اختیار کر. تو کوئی ہاتھ ادھر باندھ رہا ہے وہ بھی اللہ کے محبوب کی ادا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے یہ بھی آپ علیہ السلام ہی کا طریقہ ہے، اور کوئی نہیں باندھ رہا ہے یہ بھی ثابت ہے درس. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ میرے محبوب کی ہر ادا باقی رہے تا قیامت. اس لیے ائمہ میں اختلاف، ائمہ کے مسائل میں جو اختلاف ہے اس لیے تاکہ کہیں پہ کوئی کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کہیں پہ کوئی کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ وہاں پہ آ کے روافظ بھی نماز پڑھتے ہیں. مدینہ شریف میں پرانے روافظ بھی موجود ہیں. اور بغض صحابہ کا یہ عذاب ہے کہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو. لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں. وہ بغض صحابہ کا یہ عذاب ہے ان پر کہ نماز ختم ہونے کے بعد آتے ہیں اور آدھے قالین پہ، ان کی نشانی یہ ہے آپ کو بھی بتا دوں، آدھے قالین پہ کھڑے ہوں گے اور فرش پہ سجدہ کریں گے. قالین پہ ان کا سجدہ نہیں ہوتا. یہ ان کا یہ پتہ چل جاتا ہے یہ وہی ہے جو کہ اسلام کے ڈھانے والوں میں اور اسلام کی بنیادوں کو ہلانے والوں میں یہ لوگ موجود ہیں. تو ایسے لوگ بھی وہاں خاموشی سے اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا. اس میں بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، بعض تفضیل علی کے قائل ہوتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کو برا نہیں کہا، ایسے کم رہ گئے اب. لیکن اس میں ایک فرقہ تھا جو صرف حضرت علی کو آگے بڑھاتا تھا، علی دا پہلا نمبر، جبکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ پہلا نمبر اور خلافت میں بھی اور آپ کے بعد بھی ارحم امتی بھی امتی ابو بکر افضل الصحابت بعد الانبیاء، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. آپ نے کس کو نماز کے لیے بڑھایا؟ حدیث موجود ہے، ہمارے استاد نے پڑھایا کہ اما عائشہ سے آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جا کے نماز پڑھائیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت رقیق القلب ہیں، آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، مصلی پہ کھڑے ہو کے رونے لگیں گے. مقصد یہ تھا کہنے کا. تو آپ حضرت عمر کو حکم دیجئے کہ وہ نماز پڑھا لیں، وہ ذرا مضبوط دل کے. فرمایا میں نے کہا ہے نا کہ میں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز، مرو ابو بکر سے کہو نماز. یہ آپ کو کسی کو مصلی دینا یہ اس کی نیابت کی علامت ہوتی ہے. اسی کو مصلی اور بھی صحابت، یہاں تک کہ حضرت ابی ابن کعب بڑے صحابہ میں سے ہیں، حضرت عمر بھی ان سے بعض مسائل پوچھتے تھے، لیکن ابی ابن کعب کو آپ نے امام نہیں بنایا، صدیق اکبر کو امام بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بعد امام اور امیر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عقیدہ بھی غلط ہے، لیکن اس عقیدے کے رکھنے والے کافر نہیں ہیں، کیونکہ یہ گمراہانہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے اور حضرت علی آپ کے چہیتے تھے. اس میں کیا عجیب بات، آپ کے پیارے تھے، آپ کے داماد تھے. جہاں حضرت علی داماد تھے حضرت عثمان داماد نہیں، 2 دفعہ داماد بنے، وہ تو 2 دفعہ داماد تھے. حضرت معاویہ آپ کے برادر نسبتی ہیں. اللہ تعالی فہم سلیم عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے ایسوں کو کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تو سب نبی کے رشتہ دار ہیں، جو نبی کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہے گا وہ اللہ سے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر رشتہ داروں کے ہر قسم کے لوگ وہاں پر امن و عافیت سے عبادت کر رہے ہیں اور لڑائی بھی نہیں کرتے. یہاں پہ ذرا سا کچھ ہو جائے فوراً شور شرابہ کرنے لگے، وہاں پہ کوئی بات چلو بھی اور ایک دوسرے اگر کوئی لڑنے بھی لگے تو کہتے وہ ایک دوسرے صلی علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجو، وہ لڑائی ختم کر دیتے ہیں فوراً اور خاموش ہو جاتے ہیں، اپنا راستہ لیتے ہیں.
تو لہذا یہ ایک مثبت چیز ہے. لیکن منفی چیزیں بہت سی ہیں کہ دین سیکھ کر نہیں آتے اپنے علاقوں سے، دین سیکھ کر نہیں آتے، وہاں بھی جو ہے وہ مسائل پہ عمل کے بجائے تصویر کشی ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے باتیں ہنس رہے اتنے زور سے باتیں، حرم سامنے اور ہنس رہا کر کے ہاتھ مار رہے. یہ وہاں تو آدمی کوئی بہت ہنسنے کی بات ہو بھی جاتی ہے بعض دفعہ، کوئی گر گیا پڑ گیا کوئی بھی ایسی، تو آدمی زیادہ زیادہ مسکرا دے روکے کہ اللہ کا گھر ہے. مسجد میں بھی آدمی کرتا اللہ کا، لیکن نہیں سیکھ کے آنے کا یہی ہوتا ہے. جو اپنے علاقوں میں دین نہیں سیکھیں گے تو بہت سے کہتے ہیں یہاں بھی تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو یہ نہیں، یہاں اور بہت کچھ ہو چکا ہے میاں، یہاں پہ 360 بت بھی رہ چکے ہیں بیت اللہ میں، یہاں وہاں پہ ہونے والا ہر عمل صحیح نہیں ہوتا، تصویر کشی اس سے صحیح نہیں ہو جاتی، ہر آدمی تصویر بنا رہا ہے. وہاں پہ تو بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ دین ابراہیمی کے پیروکار، لکھا ہے علیم ندوی نے اور ہمارے اکابر نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جوئے کا تیر دے کے ان کا بت بنائے ہوئے تھے. جوئے کا تیر ان کے ہاتھ میں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے کیسے پیارے نبی ہیں، وہ جوا کھیل سکتے، ان کا بت بنانا جائز ہو سکتا ہے؟ تو جب انسان تو یہ کرتا ہے. اسی لیے بیت اللہ میں ہمارے شیخ فرماتے تھے رحم اللہ تعالی، بیت اللہ میں اصلاح کی صلاحیت نہیں ہے، اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کی ہے. بیت اللہ خود سے اصلاح نہیں کرتا. اسی طرح مسجد حرام میں جانے سے اور عمرہ کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح اپنے ملکوں میں کروانی چاہیے تاکہ وہاں جا کے آدمی طریقے کے ساتھ سارے کام کرے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو. ورنہ میں دیکھ رہا تھا وہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، صلاح نماز کا ٹائم ہوئی، اشراق ابھی سورج نکلا ہے، کہہ رہے نماز کا ٹائم ہوا. میں نے کہا کیا وقت ہے دیکھیے یہاں پہ. پھر پتہ چلا کہ وہ اشراق جو شروق وہاں لکھا ہوتا ہے، شروق کا مطلب یہ ہوتا ہے سورج طلوع ہو گیا، طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے. اب تو نماز حرام ہو گئی، بے شمار مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ. وہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، حلال و حرام ہی نہیں ہے، کیونکہ مسجد حرام ہے میں حلال و حرام کیا ہے، نماز ہو رہی ہے. تو اسی لیے مسائل وہاں جا کے نہیں سے پتہ چلیں گے، مسائل یہاں سیکھنے پڑیں گے. مسائل یہاں پر نہیں پتا ہوں گے تو وہاں آدمی یہی کرے گا، معلوم کرے. نیٹ پہ آج ساری چیزیں موجود ہیں، کتنے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کے 15-20 منٹ بعد مشہور ہے مسلمانوں میں کہ شراق زوال کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، بس ظہر سے پہلے آئے، یہ مشہور ہے وہاں پہ کہ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے ادھر ڈھلا 1 منٹ 2 منٹ کے بعد اذان شروع ہو جاتی، اسی وقت میں آ کے سنت پڑھ رہے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ یہ وقت کون سا ہے. اذان ہو جائے پھر سنت پڑھے ہم، تو اس کا زوال کا وقت 5 منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ بڑا وقت نہیں ہوتا. سورج آیا اور ادھر سے ادھر ہو گیا، بس نماز پڑھ سکتے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دین نہیں سیکھا انہوں نے، دین رہ کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں مرے، صاحب کے دفتر میں. تو یہ اگر آدمی یہاں سیکھ لے تو وہاں جا کے یہ حرکتیں نہ کرے، وہاں جا کے حرکتیں نہ کرے کہ ایک تفریح گاہ کی طرح یہاں بھی ویڈیو، یہاں بھی وہاں بھی، کوئی چاہے نہ چاہے. اب منع کرنے والا گویا کہ وہ نکو بن جاتا ہے، عجیب سا خیال آتا ہے، اور کرنے والا کہتا ہے تو ہر آدمی کر رہا ہے، تو ہر آدمی کرنے سے کوئی چیز حلال ہو جاتی. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دیار میں جو ہے دین سیکھنے کا شوق ذوق اور صحیح رنگ کا دین موجود ہے. جو اس کو حاصل کر کے جائے گا پھر اس کو قرب الہی کا خزانہ ملے گا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کرتا ہوں ہر دفعہ کہ یا اللہ آپ نے اپنے گھر کے اتنے قریب بھیج دیا، آپ اپنی ذات کی قربت بھی عطا فرما دی. گھر کے قریب بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں، ذات کے قریب کم لوگ ہوتے ہیں. یا اللہ آپ نے دنیا کی جنت مدینہ پاک میں پہنچا دیا، آپ آخرت کی جنت میں بھی پہنچا دی. دنیا کی جنت ہے گویا کہ آپ دیکھیے کیسا منظر ہے، کیسا ماحول ہے. لیکن یا اللہ اس سے آگے، کیونکہ سنت کا راستہ جنت کا راستہ، آپ یا اللہ اس سے آگے ہمیں جنت الفردوس میں بھی پہنچا دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جمع فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما رب